حضرت عتبہ بن غلام رحمت اللہ علیہ آپ اس طرح طائب ہوئے کہ کسی حسین عورت پر فریبتہ عاشق ہوئے اور اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار بھی کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی کنیز کے ذریعے دریافت کرایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں۔ اس جواب کے بعد اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلوایا کہ جس چیز پر آپ فریبتہ ہوئے تھے وہ حاضر ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی۔ حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچ کر تائب ہوئے، فیوز باطنی سے بہرہ بر ہو کر مشغول عبادت رہے، خود اپنے ہاتھ سے جو کی کھیتی کرتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر پانی میں چھوڑ کر کے دھوپ میں خشک کر لیا کرتے اور پورے ہفتہ ایک ایک ٹکیا کھا کر عبادت میں مشغول رہتے۔ فرمایا کرتے کہ روزانہ رفع حاجت کے لیے جانے سے کرامین کاتبین کے سامنے شرم آتی ہے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں صرف ایک کرتے میں دیکھا اور اس کے باوجود آپ کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ جب اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مدت گزری کہ میرے یہاں کچھ مہمان آئے اور انہوں نے بلا اجازت میرے ہمسایہ پڑوسی کی دیوار میں سے تھوڑی سی مٹی لے لی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک جب بھی میری نظر اس کی دیوار پر پڑتی ہے تو میں شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، حالانکہ میرا ہمسایہ معاف بھی کر چکا ہے۔ لوگوں نے عبد الواحد بن زید سے سوال کیا کہ آپ کسی ایسے فرد سے واقف ہیں جو اپنے حال میں مست رہتے ہوئے دوسرے کے حال سے بے خبر رہے؟ فرمایا کہ ہاں، تھوڑا انتظار کرو، وہ ابھی آتا ہے۔ چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ تشریف لے آئے۔ لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ راہ میں کس کس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو جواب دیا کہ مجھ کو تو کوئی نہیں ملا، حالانکہ آپ بازار کی جانب سے آ رہے تھے۔ آپ نہ کبھی عمدہ کھانا کھاتے اور نہ کبھی اچھا لباس پہنتے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا، اے عتبہ، اپنی حالت پر رحم کر۔ آپ نے عرض کیا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ روز محشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لیے سود مند ہو۔ دنیا تو چند روز ہے، اگر یہیں کی تکلیف سے قیامت کی تکلیف کا ازالہ ہو جائے تو بڑی خوشبختی ہے۔ متاثر کئی رات بیدار رہ کر یہ جملہ دہراتے رہتے کہ اے اللہ، خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف فرما دے، ہر حال میں تو میرا دوست ہے۔